اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت میں جو آیت ڈیٹ 6 ففروا تو بھاگو اللہ اللہ کی طرف، انی بے شک لکم تمہارے لیے تم پر نذیر مطلب ڈر سنانے والا، مبین کھلا ہوا۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو بالکل واضح ہو رہی ہو، کلیئر ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں کھلا ہوا۔ تو مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر ہمیں حکم دینا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگنے کا کب کہتے ہیں، جیسے ہمیں کہیں کوئی بہت جلدی ہوتی ہے، ہم اپنے مطلب بچوں کو کہتے ہیں جسے بھاگ کے جاؤ یہ کام کر دو، لیکن اس کام میں بالکل دیری تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنا پیک پہ ضروری کام ہے یہ، تو اس میں بالکل بھی دیر نہیں کرو، مطلب جلدی سے بھاگو اس کی طرف۔ تو یہاں پر اس آیت ففروا تو مطلب اس پہ بہت مطلب بہت تیزی سے کام کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ ہے نا زیرو مبین، ایک جو ورڈ مین ہائی لائٹڈ ہے، جو مطلب کھلا ڈر سنا، جس میں ایک واضح ہی بات واضح ہو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کھلا بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی سارے معاملات بتائے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا، یہ روش اختیار کی، تو ہمارے ساتھ کیا آگے جا کے معاملات ہوں گے۔ تو وہ ہمیں مطلب وہ ڈر سنانے والے ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہمیں پہلے سے اویئر کریں، لیکن شاید ہم لوگ ان کے پیغام پہ توجہ نہیں دے رہے، غور نہیں کر رہے۔ قرآن کیا ہے؟ ان کا لائبہ پیغام ہے، ایک ہدایت ہے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طرح کا کذالک، اسی طرح ما نہیں آتی الذین ان لوگوں میں سے، ان میں سے قبلہم ان سے پہلے جو گزرے ہیں، کوئی رسول، الا سوائے قولو کہیں گے، ساحر اور جادوگر، جس کا کوئی سحر پھیل جائے، اس کا مطلب سحر کہتے ہیں جادوگر، سحر اور مجنون اور دیوانہ پاگل، یا جو بھی کسی چیز میں کوئی فیسنیٹ کیے ہوئے ہو۔ تو اس میں تو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم پہ مطلب ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کوئی مطلب جو رسولوں کے اوپر بھیجا انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو کوئی مطلب یہ جادوگر یا دیوانہ یا مجنون ہے، کیونکہ جب ہم آج کے دور میں بھی یہ بات آبزرو کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر میں اپنے گیدرنگ میں جا کے کہوں یار جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے، حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، تو تب بھی لوگ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہی ہے آج کے دور میں، کیا مطلب لوگ ایسے بھی مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تو اب اس دور میں جب لوگوں کے دماغ میں ایک اللہ کا کانسیپٹ ہی مطلب چلا گیا تھا، لوگ بت پرستی کی طرف چلے گئے، تب ایک بندہ آئے اور کہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہ ہے، وہ مجھے وہی آتی، تو مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ جو اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کسی قوم کی تباہی کے لیے مطلب یہی کا بات کافی ہوتی ہے کہ اس پر مطلب کوئی راہ دکھانے والا یا اٹھانے والا بچانے والا آئے تو اس کو ساحر یا مجنون کہتی ہے، تو آخر بار وہ ہلاک ہی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اچھا تو مطلب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات جب ہم کبھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، مطلب غفلت کی نیند سے ہم یہ کہہ لیں کہ کبھی ہم بہت گہری نیند میں سو رہے ہوں، ہمیں کوئی آ کے ایک دم سے ہم کہیں لیٹ ہو رہے ہو، ہم نے کہیں جانا ہو اور آگے ہمیں کوئی اٹھائے، یا ہماری بہن یا ہماری ماما، ہمیں کوئی بھی آ کے اٹھائے، تو ہمیں سب سے پہلے ہم اٹھ کے کہتے ہیں، ایک دم ہم غصے میں آتے ہیں، مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہاں مطلب تھوڑی دیر تک تو ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں اٹھایا، اور جو اٹھانے والا شخص ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا بھائی اس نے ہمیں کیوں اٹھایا۔ تو جب ہم اٹھتے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم اٹھ گئے، اب ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے کام کرنے ہیں یا جانا ہے، تو سب سے پہلے تو واقعی میں ایسا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے، کوئی بھی انسان جب سو رہا ہو یا غفلت میں ہو، تو اس کو بیدار کرنے والا، اس کو صحیح راستہ دکھانے والا ہی سب سے زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسا ہوتا ہے، اور باقی میں ایک انسانی فطرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں انسانوں کے اوپر اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنا جو ہے ایک سیکنڈ صحیح، تو یہاں پر یہ آیت ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ مطلب یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے کیا کیا معاملات آنے والے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے مطلب تیاری کرنی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے آگے اس آیت کو دیکھ لیا، ذالکہ اسی طرح ماں نہیں آتی ان لوگوں کے پاس جو پہلے سے گزرے ہوں،
اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ساحر یا مجنون ہے۔ التواصو، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی، بھی بل اس بات کی، بلکہ ہم وہ قومن طاغون کی سرکشی کرنے والے لوگ۔ تولا، تو تم منہ پھیر لو، عنہم ان سے، فما انت، تو تم نہیں ہو، بمعلوم، تم ملامت کیے جانے والے۔ مطلب آپ کا کام ہے صرف ان لوگوں کو بات پہنچانا، صرف ڈلیور کرنا۔ آپ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس بات پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں تو مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پہ تھوڑا ریلیکس کرے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ اگر یہ لوگ نہیں ہو رہے تو تم اس بات پہ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے اپنا کام کر دیا۔ فائز ذکرہ فإن الذکرہ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ پس اور ذکر کرنا سمجھنا، فإن پس بے شک ذکر سمجھانا، تنفع المؤمنین، تو آپ کو جو سمجھانا ہے وہ صرف مومنین کو ہی، ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتا ہے۔ مطلب جن لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے سنایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے۔ تو جو لوگ ہیں، جن لوگوں کے پاس ایمان ہے ان لوگوں کو ہی کوئی بات پہنچانا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اگر میں کسی ایسے شخص کو کوئی اچھی بات بتاؤں کہ یار اس طرح سے جو تم کرتی ہو اس طرح سے نہیں کیا ہوا، تھوڑا اپنا بھی ہیبٹ چینج کرو، تو وہ اس چیز کو ایک پازیٹیو بندہ ہوگا، تو ایمان والا انسان ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، وہ اس چیز کو پازیٹیو وے میں ہی لے کے جائے گا، پازیٹیولی ہی سمجھے گا۔ لیکن جو شخص جو نیگیٹو ہوگا، جو اس کو اپنی کوئی خامی لگتی نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے گا، وہ جو بتانے والا ہے اسی کو ہی کیا کہے گا، ساحر اور مجنون کہنے لگے، یہ تو کیا بات کر رہے ہو۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں، ہم نے ان آیات سے جو بھی لیسنس لیے ہیں، جو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان اپنی لائف میں آنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو میں نے جو اپنی زندگی کے جو سبق سیکھے ہیں، تو میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، روزانہ کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، کہ جو قرآن ہے نا وہ آیا کس لیے ہے، وہ میرے لیے آیا ہے، وہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی، کن کن چیزوں پہ چلنا ہے۔ تو میں اگر قرآن ہی نہیں کھولوں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا چیزیں کرنی کی ہیں، کیا نہیں کرنی، کن سے ڈرنا ہے، کن سے نہیں ڈرنا، اور مطلب کیا کرنا ہے کسی بھی زندگی کے فیز میں، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ تو مجھے سب سے پہلے تو قرآن جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ مطلب سمجھو اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہی تو میں سوئی ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مطلب